السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 22۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو جلدی سے آگے شروع کرتے ہیں۔ چھوڑے مجھے آریان، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ بائک پر مچلتی ہوئی وہ آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آریان کی گرفت اس کی ہمت سے زیادہ تیز تھی۔ خانم خاموش رہو، تڑک کر بولتے آریان نے فلیٹ کے پاس پہنچ کر ہی بائک کو بریک لگائی۔ بائک سے اترتے اسے بھی ساتھ اتارتے آریان نے اب اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت تنگ کی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ چھوڑے مجھے، نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ اب اس کے آنسو ہچکیوں کی صورت لینے لگے، ذہن ابھی بھی معاف تھا۔ کون سے دھوکے کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ دھوکہ جو تم نے اپنی سچائی چھپا کر مجھے دیا۔ آریان ایک ایک لفظ پر زور دیتا اپنا ہیلمٹ اتارتے ہی اس کا بھی اتارنے لگا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ نے مجھے محبت میں دھوکہ دیا۔ خانم کو غم ہی بس اسی چیز کا تھا کیوں آریان نے اس کے جذباتوں کو پیروں تلے بے دردی سے رون دیا۔ خانم بس کرو اور خاموش ہو جاؤ، مجھے اب آواز بھی نہ آئے تمہاری۔ خانم کا ہیلمٹ اتارتے آریان اسے اندر کی جانب لے جانے لگا، مگر خانم اپنی ایڑیاں گھسیٹتی ہوئی اس سے خود کو چھڑوانے لگی۔ آریان اسے اندر کی جانب لے جانے لگا جب کرنل انکل ان کی آوازیں سن کر باہر آئے۔ انکل اسے سامنے کمرے کا دروازہ کھول دے۔ آریان نے اپنے سامنے موجود کمرے کو دیکھا جو دیکھنے سے ہی کافی ڈراؤنا ثابت ہوتا تھا۔ کرنل انکل اپنی جیب سے چابی کا گچھا نکالتے ہی جلدی سے جا کر اس دروازے کو کھول گئے، جبکہ خانم بار بار خود کو چھڑوا رہی تھی، مچل رہی تھی، لیکن آریان کی گرفت نے بھی اسے کمرے کے اندر دھکا دے کر چھوڑتے باہر سے دروازہ اسی وقت بند کر دیا۔ لیکن اسی وقت دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ انکل جب خانم یہاں ہے میں یہی آپ کے فلیٹ پر ہی رہوں گا۔ آریان نے اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ خانم کے کرانے کے باعث آریان بے جان ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے آریان، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ کرنل انکل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے تھوڑی ہمت دی۔ آریان نے دیوار کے ساتھ پن ہوتے اپنا سر بھی دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ میجر میں کام سے جا رہا ہوں، اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے بلا جھجک بلا لینا۔ اندر سے وہ ابھی بھی دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، صرف محبت میں دھوکے کی وجہ سے۔ کرنل انکل چلے گئے جب آریان کا ذہن تاریخیوں میں ڈوبتا گیا، وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے کی جانب ہوتا، دیوار کے ساتھ لگتے نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا۔ کس کشمکش میں جھڑک گئے تھے وہ دونوں، اپنی محبت کو پا نہیں سکتے تھے اور کھونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آریان نے جیسے ہی اپنا سر دیوار کے ساتھ پن کرتے آنکھیں موندی، اسی وقت اس کے ذہن میں نکاح سے لے کر اب تک کا خانم کے ساتھ گزارا سارا وقت ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ دوسری جانب وہ بنا رکے مسلسل دروازہ پٹکنے لگی۔ خانم کا اس کی زندگی میں آنا، اس کا اعتبار جیتنا، اپنی معصومیت سے اس کے دل پر گہری ضربیں لگانا، آریان کے گھر آتے ہی اسے پانی پیش کرنا، اس کے لیے رات کو اٹھ کر کافی بنانا، خانم کا اس کے ساتھ فلرٹ کرنا، اسے اپنی جانب مائل کرنا، اس کے دل میں محبت کے قدم رکھنا، پھر آریان کا خانم سے عشق ہو جانا۔ ان کی کہانی کا چھوٹا سا سفر اس کے ذہن میں بار بار گھومنے لگا، اسے احساس کروانے لگا کہ آریان پاشا کو عشق ہو گیا ہے، آریان پاشا کو خانم سے عشق ہو گیا ہے۔ اس دوران آریان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کی آنکھ سے ایک اشک بہہ کر اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں خانم نے آریان پر کیسا جادو کر دیا تھا۔ آریان کو ایسا لگا اگر خانم کو کچھ ہوا تو وہ بھی جی نہیں سکے گا۔ آریان کی سانسیں خانم کے ساتھ جڑنے لگی تھیں، مگر آریان نے خود ہی ان سانسوں کی جڑ اکھاڑنا تھی۔ اس عشق کی اذیت سے دوچار ہونے کے بجائے کنارہ کشی ہی صحیح تھی۔ آریان نے جھٹ سے آنکھیں کھولی جب اس کے ذہن میں کرنل انکل کے بولے الفاظ گونجنے لگے، نہیں آریان پاشا کمزور نہیں ہے، میں محبت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا، مجھے اپنے جذبات کو ختم کرنا ہوگا، مجھے اپنی محبت کو ختم کرنا ہوگا، یہ محبت صرف درد دیتی ہے۔ آریان سنبھال خود کو، تجھے اپنا اختیار نہیں کھونا، پوری فورس ٹیم تجھ پر بھروسہ کرتی ہے، تو محبت کر کے کسی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، تجھے کوئی حق نہیں ہے تو اپنی ہی دشمن سے عشق کرے۔ خانم چلا رہی تھی، اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے آریان زیر لب بڑبڑایا، وہ جانتا تھا اس نے جو راستہ چنا ہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، ابھی تک تکلیف اسے ہو رہی تھی، بعد میں بھی تکلیف اسے ہی ہوگی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی محبت کو ابھی ہی ختم کر دے، اس کا نام و نشان ہی اپنے دل سے مٹا دے۔ آریان پاشا خانم سے محبت نہیں نفرت کرتا ہے، بہت زیادہ نفرت۔ آریان بول رہا تھا مگر اس کا دل انکاری تھا، اس کا سر نفی میں ہلنے لگا، اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔
مجھے حرم سے کوئی سروکار نہیں، آرین پاشا کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، حرم کو سزا دلوانا اور اپنی وفاداری سے سب کو انصاف دینا۔ آریان اس محبت کو ختم کر رہا تھا جو ایک دفعہ دل میں قدم رکھ جائے تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنی محبت کو ختم کرنے کا بول رہا تھا جو اسے تو ختم کر دے گی مگر کبھی خود ختم نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو محبت میں صرف تکلیف ہی ملتی ہے اور آریان پاشا بھی ان لوگوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ حنم نفرت ہے مجھے تم سے، نہیں کرتا میں تم سے محبت۔ اس کا ذہن جیسے ہی خالی ہوتا تھا تو وہ بیگ اسی وقت اس کی آنکھوں کے آگے حنم کا چہرہ آتا۔ اس بار وہ گھراتے ہوئے چلایا، دل صرف محبت کا دعوے دار تھا اور دماغ مسلسل نفرت کے سفر پر گامزن ہونے لگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دل اور دماغ میں لگی جنگ میں سے جیت کس کی ہونی تھی، کس نے بازی پلٹنی تھی۔ آریان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، انہیں کھینچنا چاہا جب اسی وقت اس کے ذہن میں خیال آیا کہیں حرم کے پاس موبائل تو نہیں، کہیں وہ اس لڑکے کو کال کر کے ساری صورتحال نہ بتا دے، کہیں وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اس کا دماغ مسلسل گردش کرنے لگا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا سامنے دروازے میں موجود لاک اپ میں چابی گھمانے لگا جہاں سے حنم کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جلدی سے چابی سے دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے دیکھا حنم دیوار کے ساتھ پن ہوتے گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل منا رہی تھی۔ آریان کے میجر ہونے کا غم اس کے لیے کم نہ تھا جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز کو حنم نے محسوس نہ کیا۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی، اس کے سیسی کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس وقت واقعی وہ رونے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی۔ ہر وہ شخص غدار نکلا جسے اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا، کیوں اس سے محبت راس نہیں آتی تھی، کیوں اسے ہی محبت میں دھوکہ اور غم ملتا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ چوریاں کرنا چھوڑ دے گی بلکہ آریان پاشا کے ساتھ ایک حسین زندگی کا آغاز کرے گی، مگر سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہوا۔ جس پر اتنا مان تھا وہی بے ایمان نکلا تو حنم کی پوری دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ رونے میں اس قدر غرق تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کس وقت آریان پاشا کمرے میں داخل ہوا۔ ہولے ہولے قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچتے آریان نے اسے دھیمے لہجے میں آواز دی، جبکہ اسے روتے دیکھ آریان کا بھی دل خون کے آنسو رونے لگا۔ حنم! آریان نے اسے دھیمی سی آواز لگائی، اسی وقت حنم کی ہچکیوں کا پھندا گلے میں اٹکا، پورے کمرے میں گونجتی اس کی آواز بند ہوئی۔ اپنا نام آریان پاشا کے منہ سے پکارے جانے پر حنم نے بجلی کی رفتار سے ایک جھٹکے میں اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے میجر آریان پاشا کی جانب دیکھا جو سنجیدہ نظر سے اسے دیکھتے اپنے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش میں تھا۔ چہرے کے تاثرات اس نے پل بھر میں سنجیدہ اور شفاف کیے اور حنم پر اپنی محبت کو عیاں نہیں کر سکتا تھا۔ حنم کے جھٹکے سے سر اٹھانے پر آریان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ایک دم سے برسوں کی اداسی چھا گئی۔ حنم کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا، آنسو کے ساتھ اس کا کاجل بھی آنکھوں سے بہہ گیا تھا۔ ہونٹ پھڑپھڑانے لگے، اس کے ٹوٹے دل کی حالت اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی جسے دیکھتے اچانک سے آریان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے حنم تیزی سے اٹھتی آریان کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جھڑک گئی۔ کیوں دیا آپ نے مجھے دھوکہ، کیوں نہیں بتایا کہ آپ میجر ہیں؟ اس کے کالر کو مضبوطی سے جھنجھوڑتے ہوئے شکایت کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی۔ تم نے کیوں دیا مجھے دھوکہ، کیوں نہیں بتایا مجھے کہ تم ہی کرائم لیڈی ہو؟ آریان نے بھی شکوہ کیا۔ ان دونوں کا ہی گلا کرنا بنتا تھا جبکہ آریان کے تاثرات اب بے لچک اور بے تاثر تھے تاکہ کوئی ایک محبت کی نمک بھی حنم پر نہ پڑ سکے۔ آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کرائم لیڈی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچایا، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ حنم کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی، اس نے آریان کے کالر پر گرفت تیز کر لی۔ تم بھی جھوٹی ہو، تم نے بھی تو جھوٹ بولا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آریان کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ حنم کو اس سے محبت نہیں، جبکہ وہ جواب بھی اس کے سوال کے برعکس دینے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آریان، آپ وہ پہلے مرد ہے جس نے میرے دل پر دستک دی اور آپ نے ہی میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ حنم کا بس نہ چلتا، وہ چیخ چیخ کر آریان پر اپنی محبت کا انکشاف کرتی۔ بہت محبت کرتی ہو آپ سے آریان، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، آپ نے بھی بس اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کیا۔ ایک بار پھر سے روتے ہوئے اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، اس کی سخت آہستہ آہستہ جواب دے گئی۔ اس نے اپنا سر روتے ہوئے آریان کے سینے کے ساتھ ٹکایا جیسے آریان کو اپنا غم سنانا چاہتی ہو، جبکہ آریان نے زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا اور دانتوں کو زور سے پیسا۔ حنم کی یہ حالت دیکھ کر آریان کی خود آنکھیں نم ہونے لگی، وہ واقعی ہی محبت کرتی تھی اس سے اور آریان بھی تو محبت کرتا تھا، مگر پھر بھی ان کے درمیان بہت اختلاف تھے۔ آریان کو صاف محسوس ہوا حنم کے گرتے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے، وہ بالکل بچوں کی طرح ہچکیوں میں رونے لگی۔ جب آریان نے اسے دلاسا دینے کی بجائے اس کی شرٹ
اس کی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نہایت احتیاط سے اس کا موبائل نکالتے اپنی جیب میں ڈالا۔ جانتا تھا کہ ایک دم سے اس نے ابھی کسی سے رابطہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کا غم بانٹنے کی بجائے اس بار پھر سے وہ کسی سازش کے تحت اس کے پاس آیا تھا۔ خانم نے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شرٹ کی پاکٹ لگی تھی، اور آریان جانتا تھا وہ موبائل پاکٹ میں ہی رکھتی تھی۔ اس نے موبائل چھیننا تھا جو چھین چکا تھا، جب آریان نے اگلے ہی لمحے اپنے دل میں بھاری پتھر رکھتے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود سے دور کیا، اور اگلے ہی لمحے واپس پلٹا، دروازے کو عبور کر گیا، جبکہ خانم اس کی جانب بھاگتی ساتھ میں کچھ بولنے لگی۔ آریان مجھے قید مت کریے، آریان مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، آریان میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آریان نے دروازہ بند کر دیا جب وہ پیر پر پھر سے پٹکتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگی۔ آریان نے جتنا ضبط خود پر کر رکھا تھا، خانم نے اتنا ہی ضبط کھو دیا تھا۔ آریان مزید بات کرنا چاہتا تھا، مگر خانم کی حالت دیکھ کر اس کا ایک پل بھی یہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کپڑوں سے بھرا بیگ اٹھائے وہ زیام شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی، جو بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر جھکا اپنے بابا کی کمپنی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر تھا۔ اس نے نورے کو اندر آتے ہوئے بھی نہ دیکھا۔ جب نورے اپنے بیگ کو پکڑے اس کے پاس آتی، بیگ کو اٹھا کر اس کے پاس ہی بیڈ پر رکھ گئی، تو زیام شاہ نے بیگ کو دیکھتے اب کی بار نظریں ہٹا کر نورے کی جانب دیکھا، جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نورے کو دیکھتے ہی زیام شاہ نے ناسمجھی میں سر ہلایا، تو نورے نے کن نظروں سے اسے گھورا، بار بار پوچھ رہے تھے کمرے میں کب شفٹ ہوگی، اب آ گئی ہوں تو آپ نے استقبال بھی نہیں کیا۔ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی وہ خاصا بیویوں کی طرح بولی، تو اچانک سے زیام شاہ کے چہرے پر ڈھیر ساری خوشی کے ساتھ حیرانگی واضح ہوئی۔ سچ میں نورے، تم آج سے میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہو؟ نورے کے اچانک فیصلہ کرنے پر زیام شاہ بے یقینی سے پرجوش ہوا۔ جی، آج سے میں آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ نورے نے دوبارہ سے اسے باور کروایا، تو زیام لیپ ٹاپ کو پیچھے کرتا نورے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ اب یہ تو بتاؤ، جو نکاح کے وقت شرطیں رکھی تھی اس کا کیا؟ وہ کب واپس لے رہی ہو؟ نورے کے معاملے میں زیام شاہ ہمیشہ کی طرح ایک دم سے خوش ہو جاتا تھا۔ زیام ہلچل میں اس سے پوچھنے لگا، جب نورے نے ایک ادا سے اپنے چہرے پر آئی زلفوں کو پیچھے کیا، آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں تو اپنی نکاح کی شرطوں کے پیچھے اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آئی ہوں۔ نورے پرسکون لہجے میں بولی، تو زیام شاہ خوشی سے پاگل ہوتا ایک دم اچھل ہی پڑا۔ نورے تم بہت اچھی ہو۔ زیام نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک ہی جھٹکے میں نورے کے دونوں گالوں کو کھینچا۔ اچھا بس کرے اب، اور یہ بتائے لیپ ٹاپ میں کیا کر رہے تھے آپ؟ نورے نے تشویش سے پوچھا، تو زیام شاہ نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی جانب کیا۔ بابا کی کمپنی جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں، اب کچھ کام تو کرنا ہی ہے، زیام نے کہا، تو نورے نے زیام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی توجہ کھینچی۔ زیام آپ اپنا پرانا والا کام بھی شروع کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ زیام شاہ نے نورے کا اعتبار پوری طرح جیت لیا تھا۔ نورے کو اب سب سے زیادہ بھروسہ ہی زیام شاہ پر تھا، جو اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتا تھا۔ نہیں نورے، تمہیں وہ کام پسند نہیں ہے، میں دوبارہ جوائن نہیں کروں گا، زیام نے آرام دہ لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو نورے کا دل چاہا زیام شاہ سے لپٹ جائے، وہ اس کی پسند ناپسند کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ زیام، میں نے منع کیا تھا، اب میں ہی بول رہی ہوں، آپ جوائن کر لیں۔ آپ کون سا جان بوجھ کر کسی کا قتل کرتے ہیں، بلکہ آپ تو برائی کو ختم کرتے ہیں، پھر میں بھلا آپ کو کیوں روک سکتی ہوں؟ آپ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں انصاف دلاتے ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کے مسائل دور کرتے ہیں، ایسے اچھے کام سے میں آپ کو کیوں روکوں گی؟ آپ چاہے تو دوبارہ سے جوائن کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ میرے سامنے گن کو پکڑنے سے احتیاط کیجیے گا۔ نورے کا لہجہ مستحکم تھا۔ باران کی باتوں نے اس کی سوچ کو وسیع کیا تھا۔ اس کا شوہر کوئی برا کام نہیں کرتا تھا جو وہ اسے روکتی۔ نورے تم قسم سے بہت اچھی ہو۔ زیام نے ایک بار پھر سے اس کی تعریف کی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس پر اپنے نرم لب ٹکا دیے، جس پر نورے ہلکا سا شرمائی۔ باران تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، مگر عروضہ نے تالیہ کے ایک ایک پل پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ گھر نہیں گئی تھی، بلکہ پاشا صاحب اور ان کی وائف کی وجہ سے وہ ابھی تک یہیں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا مقصد باران کو تالیہ کا راز بتا کر ہی جانے کا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی موبائل میں مصروف تھی، اور اندر تالیہ تیار ہو رہی تھی۔ باران گھر نہیں تھا، اور یہی اچھا موقع تھا۔ وہ اس سارے مسئلے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ واقعی میں اب صاحب کا نشہ چھوڑ دے، کیونکہ اس وجہ سے اب باران کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے تیار ہو کر ہسپتال جانے کا سوچنے لگی۔ لائٹ گرین کلر کا ڈریس پہنے، ہاتھ میں ہینڈ بیگ کو پکڑے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی، تو تالیہ کو تیار ہو کر کہیں جاتے دیکھ عروضہ فوراً سے اس کا پیچھا کرنے لگی۔
हॉल में पहुंचकर नूरे को इन्फॉर्म करती वो बाहर गैराज की जानिब बढ़ती। अपनी गाड़ी में बैठ गई तो उसकी नज़रों से बचती अरूजा भी अपनी गाड़ी में बैठती। उसकी गाड़ी के चलते ही उसके पीछे दौड़ा गई। कल से वो लगातार उसकी जासूसी कर रही थी। आखिर बारान को सबूत भी तो देना था, उसे तालिया से बचाना भी तो था। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद तालिया की गाड़ी एक अस्पताल के सामने जाकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही वह अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई तो अरूजा अपने बैग से मास्क निकालती, अपने चेहरे पर लगाते ही गाड़ी को पार्किंग पर खड़ी करती, खुद उतरकर अस्पताल में दाखिल हो गई। तालिया जहाँ जहाँ जा रही थी अरूजा उसके ताक़ुब में उसका पीछा करने लगी। तालिया ने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी, इसलिए सीधी वो डॉक्टर के कैबिन में चली गई। तो अरूजा वहाँ बाहर ही खड़ी होती अधखुले दरवाजे से अंदर झांकने लगी। उसने देखा तालिया किसी लेडी डॉक्टर के सामने जा बैठी, लेकिन बाहर खड़ी अरूजा इर्द गिर्द भी नजरें घुमा रही थी, कहीं कोई उसे अंदर झांकते हुए ना देख ले। इसलिए अपने मोबाइल को निकाले वो अपने कान के साथ लगा गई ताकि देखने वाले को ऐसा महसूस हो कि वो कॉल में मसरूफ़ है। डॉक्टर, मैं ये नशा छोड़ना चाहती हूँ मगर मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा। तालिया ने अपना मसला पेश किया क्योंकि वो पहले भी उसी डॉक्टर के पास आती थी। डॉक्टर कुंजा ने ही उसे रिलैक्सेशन की मेडिसिन दी थी ताकि उसका जहन कुछ पल के लिए पुरसकून रहे और उसे नशे की तलब ना हो, मगर तालिया उसे रूटीन से लेना ही भूल जाती थी। उसकी नशा बोलने पर अरूजा के तो कान ही खड़े हो गए। तालिया नागिन भी थी और नशा भी करती थी। वो बुरी तरह से उलझी। तालिया, हमने आपको रिलैक्सेशन की मेडिसिन दी थी, आपने उसका बाकायदा इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर कुंजा ने सवाल ये पूछा, जानती थी कि उसने रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसी वजह से उसे दोबारा से तलब होती थी। डॉक्टर, कभी कभार मैं भूल जाया करती थी, बाकी वक्त से ही मेडिसिन का इस्तेमाल करती हूँ। अरूजा ने फिर से एक नज़र अंदर डाली, जबकि उससे मुश्किल ना हुई उनकी बातें सुनने में। एक तो अस्पताल में इस वक्त इतना रश नहीं था और दूसरा वो नॉर्मल आवाज़ में ही बोल रही थी। ये तो फिर आपका कसूर है, आप डेली यूज़ नहीं कर रही, फिर ऐसे में आपका नशा पूरी तरह कैसे ख़त्म हुआ हो, इसीलिए आपको बार बार तलब होती है। अभी लास्ट वीक ही हमारे पास एक और पेशेंट आया था, वो भी आपकी तरह सांप का नशा ही करता था। सेम आपकी वाली कंडीशन थी उसकी। मैंने उसे भी यही मेडिसिन रिकमेंड की, उन्होंने बाकायदगी से इस्तेमाल किया तो अब उनकी ये आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। डॉक्टर की बोलने की देर थी जब अरूजा तो एकदम से अपनी जगह पर मुंजमद ही हो गई। सांप का नशा, ये तो उसने पहली दफ़ा सुना था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आई, मगर वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते अंदर का मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करने लगी, क्योंकि उनकी आवाज़ ही बआसानी सुनाई दे रही थी। अरूजा का कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करने लगा। डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ, मगर मेरा मसला ज़्यादा संगीन हो रहा है। मुझे हर 4 दिनों के बाद सांप के नशे की तलब होती है, जिससे मैं पूरी भी कर लेती हूँ। तालिया परेशान कुन लहजे में बोली। ये आदत उसने लगा तो ली थी, मगर अब उससे पीछा छुड़वाना इंतहाई ही मुश्किल था। तालिया, आप खुद का बहुत नुकसान कर रही है, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप 2 साल से इस नशे की आदी है, अब वक्त गुजरने पर आपके लिए मज़ीद मसला बनेगा। आपका जब दिल करता आप अपनी तलब पूरी कर लेती हैं, मगर ज़्यादा जहर जिस्म में भर जाने से हमारे मादे में मौजूद जहरीले केमिकल्स भी उसे रोक नहीं सकेंगे। आपने पहले बताया था आपकी मिकदार कम है, आप जल्द ही छोड़ देंगी, लेकिन मगर अब आपसे छोड़ा नहीं जा रहा और आप अपनी तलब भी पूरी कर रखी है, जिसकी वजह से ज़्यादा जहर मादे में स्टोर होने की बदौलत आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। आपको कुछ भी हो सकता है, बेहतर है कि अब इस चीज़ को छोड़ दे, खुद पर कंट्रोल करें। डॉक्टर ने उसे अच्छे से समझाया और तालिया महज इस बात में सर हिलाती रही। डॉक्टर कुंजा, मैं यही तो कह रही थी, मेरी मिकदार बढ़ रही है और अब तो तलब भी मुझे जल्दी होने लगती है, इसलिए आप कोई ऐसी दवाई मुझे दे जिसके यूज़ से मेरा जहन भी उस जानिब न जाए। तालिया अब कोई ठोस दवाई लेना चाहती थी, क्योंकि सांप की ज़बान के साथ अपनी ज़बान टच करने की वजह से उसकी ज़बान में मौजूद जहर अब बारान खानज़ादा के लिए नुकसान का बाज़ बन सकता था। वो उसका शौहर था, उसके करीब तो आएगा ही, इसलिए आज तालिया यहाँ पर मौजूद थी ताकि कोई मसले का हल निकाल कर अपना मादा वॉश करवा सके। तालिया, हम आपको ज़्यादा हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, आप समझिए मेरी बात, हर दवाई की भी आदत लग जाती है, इसलिए आपको रिलैक्सेशन की मेडिसिन दी ताकि जैसे ही आपकी नशा वाली आदत ख़त्म हो आप ये दवाई भी छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर, मैं मुसलसल 4 दिन ये दवाई यूज़ करूँगी, उसके बाद आप मेरा स्टमक वॉश करवा दीजिएगा।
तालिया ने एक लंबा सांस खींचते आखिर एक यही हल निकाला, मगर जो हालत बाहर खड़ी अरूजा की हो रही थी वो बस वही जानती थी। तालिया नागिन नहीं थी बल्कि सांप का नशा करती थी, जिस वजह से बारान को भी नुकसान हो सकता था। तालिया सारी जानकारी डॉक्टर से लेती उठ खड़ी हुई जब अरूजा ने उस वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लिया, ताकि वो घर जाते ही बारान को ये वीडियो दिखाकर उसे हकीकत से रोशनास करवा सके। तालिया के बाहर आने से पहले ही अरूजा वहां से निकलकर गाड़ी में आ बैठी। उसे सांप के नशे के बारे में इतनी सही समझ तो ना आ सकी, इसलिए वो यूट्यूब खोले हर चीज़ देखने लगी ताकि उस साफ लफ्ज़ों में बारान को भी बता सके। दूसरी तरफ किचन में खड़ा आर्यन पाशा कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनाने लगा। खुद भूख नहीं थी, मगर पता नहीं क्यों वो फिर भी खाना बनाने लगा। हानम तो थी न, सुबह से कमरे में बंद थी। हानम भी तो सुबह से कमरे में बंद थी, उसे भूख लगी होगी। ये सोचते ही ना जाने कि उसे कुछ होने लगता था। उसका दिल चाहता वो पूरी दुनिया ही पलट दे, वो हानम को कहीं छुपा दे, या वो अपना दिल ही बाहर निकाल फेंके, जिसमें हानम ने बुरी तरह अपना जादू कर रखा था। वो मसरूफ से अंदाज में खाना बना रहा था जब कर्नल अंकल फ्लैट में आते ही किचन की जानिब बढ़े, जहाँ से आती खाने की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। खाना बना रहे हो आर्यन? कर्नल अंकल चलते हुए किचन में दाखिल हुए। जी, वो मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं खाना बनाने लगा। असल बात को छुपाए वो बात ही पलट गया, जबकि वो खाना तो हानम के लिए बना रहा था, जिसने कुछ नहीं खाया था। अच्छा आर्यन, मैं ये खबर हेडक्वार्टर को दे आया हूँ। वो क्राइम लेडी की सुबह अदालत में मौजूदगी चाहते हैं। कर्नल अंकल ने उसे बताया। वो एतराज़ करना चाहता था, मगर किस बुनियाद पर करता, क्यों करता? उसके दिनों के मुताबिक भी तो कल ही हानम को उसने अदालत के हवाले कर देना था। फिर गिला कैसा, शिकवा कैसा और शिकायत कैसी? बल्कि शिकवा तो उसे अपने दिल से करना चाहिए, जिसने ना आओ देखा ना ताओ देखा और अपने दुश्मन को अपने दिल में बसा लिया। आर्यन को खामोश देखकर कर्नल अंकल दोबारा से बोले, वैसे भी अब हम मज़ीद देर नहीं कर सकते। वो बहुत चालाक है, कोई पता नहीं कब यहाँ से भाग जाए, इसलिए तुमने आज पूरी रात उस पर नज़र रखनी होगी, वो उस कमरे से बाहर ना निकल पाए, ताकि हम सुबह उसे अदालत के हवाले कर दें। कर्नल अंकल ने संजीदा से लहजे में कहा तो आर्यन ने महज जज्बात में सर हिलाया। उसका दिल रो रहा था। वो किस को बताता? वो पागल हो रहा था। कौन उसे संभालता? वो बिखर रहा था। कौन उसे समेटता? उसने सोच लिया था कुर्बानी देगा, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगा। आर्मी के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। आर्मी वाले अपने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने वाला था, जिसके बाद उसे पूरा यकीन था कि उसकी भी सांसें बाकी नहीं रहेगी। कब, कैसे, मगर आर्यन की ज़िंदगी और सांसें हानम के साथ जुड़ चुकी थी। अगर हानम को कुछ हुआ तो आर्यन भी जी नहीं सकेगा, वो जीते जी मर जाएगा। मैं सुबह उसे अदालत में ले जाऊंगा, फिर तुम आराम से अपने विला में चले जाना। बस आज की रात तुम्हें इस पर नज़र रखनी होगी, वो यहाँ से भागने ना पाए। कर्नल अंकल ने उसे खाने में चम्मच घुमाते देखते कहा तो आर्यन इस बार फिर महज अपना सर अज़वात में हिला गया। फिर कर्नल अंकल उसे हिदायत देकर वहां से चले गए। वो जानते थे आर्यन थोड़ा परेशान है, वो उसे दिलासा भी नहीं दे सकते थे। आखिर मामला उसके दिल का था, जितना जल्दी हो सके वो खुद ही अपने दिल की हालत से निपट ले, वरना मामला संगीन हो जाएगा। आर्यन खाना बनाते ही उसे एक प्लेट में निकालने लगा ताकि वो हानम को खाना तो दे सके। न जाने क्यों उसे अब हानम की इतनी फिक्र होने लगी थी। हानम उससे दूर हो जाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। अदालत में फांसी की सज़ा देगी, उसकी हानम आर्यन से अलग हो जाएगी। ये सोच ही आर्यन से उसकी सांसें खींचने लगी। सहानम का खौफनाक और रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आने लगा। उसका दिल चाहा वो गद्दार बन जाए और सब कुछ भूल जाए, हानम को कहीं दूर ले जाए, इतना दूर कि कोई भी उस तक पहुंच न पाए। उसका दिल चाहा वो हानम से पहले खुद ही मर जाए। आखिर वो उसको मरता हुआ कैसे देख सकता था? उसने ही तो उसे जीने की वजह दी थी, वो उसे छिन जाते हुए कैसे देख सकता था? उसका दिल चाहा हानम का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले ले ताकि हानम को कुछ ना हो। वो मरने को तैयार था, मगर वो हानम को मरता हुआ नहीं देख सकता था। कोई तो आर्यन पाशा की हालत को समझे, कोई तो उसे उसकी हानम लौटा दे, कोई तो उसे उसके जीने की वजह और सांसें लौटा दे, वरना हानम नहीं तो आर्यन भी नहीं। एक लंबा सांस हवा में तहवील करते आर्यन पाशा खाने को ट्रे पर रखता और चेहरे को संजीदा किए हानम के कमरे की जानिब बढ़ गया। सुबह से रात होने को आ गई थी, उसने कुछ नहीं खाया था, वो अजियत में थी। वो बाहर खड़ा आर्यन पाशा अपनी अजियत के साथ साथ उसकी अजियत को भी अच्छे से महसूस करने लगा। जेब से चाबी निकालकर दरवाजे को खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा खुलने की सूरत में बाहर से आती रोशनी तारीक कमरे को एक पल के लिए रोशन कर गई।
मगर अगले ही लम्हे आर्यन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में फिर से मध्यम सी रोशनी बिखर गई। हानम बिल्कुल सुबह वाली कंडीशन में ही बैठी हुई थी, बस फर्क ये था कि अब उसने घुटनों में सर नहीं दे रखा था। उसके आंसू खत्म हो गए थे। वह अब रो नहीं रही थी, बल्कि दीवार के साथ टेक लगाए वे गैर मर्रई नुक्ते पर नजरें गाड़े शल सी बैठी थी। उसकी बिगड़ी हालत देखकर एक लम्हे के लिए आर्यन ने अपनी आंखें कर्ब से मींची, मगर जल्द ही खुद को हिम्मत देती वो दबे दबे कदमों से हानम के पास जा बैठा। हानम उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसकी तरफ देखना ज़रूरी न समझा, और देखती भी किस मान से उसकी तरफ हर मान यकीन की डोर तो आर्यन पाशा खुद तोड़ चुका था। हानम, खाना खा लो। आर्यन उसके पास बैठते ही हाथ में पकड़े ट्रे का रुख उसकी जानिब कर गया, मगर अभी भी हानम ने एक निगाह न उठाई उस पर, जबकि हाँ चेहरे पर वीरानगी के साथ बहते आंसू जम चुके थे। उसकी हालत इस वक्त किसी पागलों से मालूम हो रही थी। 5 मिनट उसके दरमियान गहरी खामोशी छाई रही, जिसे आर्यन पाशा की आवाज़ ने तोड़ा। हानम, एक बात पूछूं तुमसे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, जहां हल्की हल्की नमी आने लगी थी। आर्यन ने यहाँ आकर उसके गम को दोबारा से ताज़ा कर दिया, और वो अभी भूली ही कहाँ थी जो वो दोबारा से सब कुछ याद दिलाने आ गया। उसके पूछने पर मुंजमद बैठी हानम ने अपने सर को खम किया, जैसे उससे बात करना चाहती हो, जैसे उसकी बात का जवाब देना चाहती हो। तुम चोरियां क्यों करती हो? क्या वजह है उसके पीछे? हानम, मुझे वजह जाननी है। आखिर क्यों तुम इतनी बुरी बन गई? आखिर क्यों? आर्यन को इस सवाल के जवाब का शिद्दत से इंतज़ार था, जो वो हमेशा ही उसके इंतज़ार को वसी करती थी, उसे जवाब नहीं देती थी। आर्यन खामोश हुआ तो हानम ने नम आंखों से एक नज़र आर्यन की जानिब देखा। आप यकीन करते हैं मुझ पर आर्यन पाशा? आपको भरोसा है मुझ पर? उसका लहजा भीगने और बिखरने लगा, लेकिन आर्यन उसका क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ न आया। हानम बड़ी उम्मीद से उसकी जानिब ही देखने लगी, मगर आर्यन मज़ीद उससे कोई उम्मीद नहीं दे सकता था। वो अपनी नफ़रत का इजहार सरेआम करता था, मगर मोहब्बत का एतराफ़ करने से डरता था। नहीं, महज एक लफ्ज़ में जवाब देते आर्यन ने हानम की सारी उम्मीद पर पानी ही तेज़ाब ही फेर दिया। वो सिर्फ हानम को कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था, अपनी मोहब्बत के इजहार से डरता था, वो न जाने क्यों। चले जाए यहाँ से। आप मुझे कैद करना चाहते थे ना? आप देखिए, आपने कर लिया, और फिक्र ना करें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं जानती हूँ आप लोग कल मुझे अदालत के हवाले कर दोगे, मुझे फांसी मिलेगी। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ही मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर मेरी ये चंद सांसें किस चीज़ की मोहताज है? आप चाहते हैं ना मैं मर जाऊँ, तो जाते हुए आपकी ये ख्वाहिश पूरी करके जाऊँगी। आप याद रखिएगा। हानम पाशा ने आर्यन पाशा को अपनी सांसें दी थी। हानम का लहजा तीर की तरह आर्यन को लगा। उसे लगा ये हानम के अल्फाज नहीं, तीर वो जिसको अपना गम सुना रही थी, उससे ज़्यादा गम का पुजारी था। हानम, खाना खा लो। उसकी सारी बातों को एक तरफ रखते आर्या ने ट्रे मजीद उसके आगे की। नहीं खाना, मुझे खाना ले जाए यहाँ से, बस सुबह मेरी मौत का तमाशा ज़रूर देखिएगा। हानम की आंखों में शरारे दौड़ने लगी। उसने फैसला कर लिया कि अगर उसे आर्यन पाशा ही नहीं मिलेगा, तो फिर उसके जीने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा अदालत उसे फांसी दे दे। जब आर्यन ही उसका ना हुआ, तो अपनी सासों का क्या करेगी? इससे बेहतर था वो मर जाती। हानम, सोच समझ कर बोला करो। आर्यन का ज़ब्त टूटने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके जिस्म से हिम्मत ख़त्म हो गई। आर्यन को लगा जैसे उसका जिस्म बेजान हो गया हो। उसकी आंखों में हानम की मौत का सुनकर हल्की सी नमी छलकने लगी। आपको क्या लगे मैं जो चाहे मर्जी बोलूँ? आपको पता है, अगर मुझे आपसे मोहब्बत ना होती तो इतना दुख ना होता जितना आज हो रहा है। हानम का लहजा गहरा होता जा रहा था। उसका दिल तो उसी वक्त मर चुका था जब उसे आर्यन की हकीकत पता चली। अब बाकी उसकी सांसें बाकी थी, जिसे कुर्बान करने की भी उसने ठान रखी थी। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका दिल टूटा था, कोई छोटी बात नहीं थी। मगर आर्यन अब थोड़ी देर भी उसके पास बैठा रहता तो अपना ज़ब्त खो देता। मेजर आर्यन पाशा से सिर्फ हानम का आर्यन बन जाता। वो हानम के दुख में शामिल हो जाता। वो कुछ ऐसा कर देता जो उसे नहीं करना चाहिए था, और ऐसा तो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। इसीलिए वहाँ से फ़ौरन से उठते आर्यन ने अपने कदम पीछे की जानिब लेने शुरू कर दिए। नज़रें उस पर थी, जैसे एक आखिरी बार उसे जी भर कर देख रहा हो। आर्या ने जैसे ही अपने कदम बाहर की जानिब लिए, उसकी सख्त ख़त्म हुई। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसकी आंखें रवानगी से बहने लगी। न जाने कितने ही आंसू एक साथ टूटकर उसकी बियर्ड में जज्ब हुए। कैसा खेल था मोहब्बत का, जिसमें सिर्फ दोनों को तकलीफ और अजियत ही हो रही थी। उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया था, जैसे अब जीना न चाहता हो। मगर उसे दरवाजे के बाहर पुश्त किए खड़े देखकर
कर्नल अंकल उसके पास आने लगे। आर्यन। कर्नल अंकल ने आवाज़ दी तो आर्यन का तसल्लुल टूटा और उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। जी अंकल बोलिए। जल्दी से आंसू साफ करते, खुद को कंपोज करते आर्यन मुड़कर उनकी जानिब देखने लगा। अंदर गए थे तुम? कर्नल अंकल ने एक नज़र दरवाजे पर डालते उस पर डाली तो आर्यन ने अपने सर को इस बात में हिलाया। कैसी है वो, मतलब ठीक है ना? कर्नल अंकल ने तशवीश से पूछा, मगर आर्यन का झुका सर और हालत उन्हें गहरी सोच में मुब्तला करने लगी। जिंदा है, फ़कत दो लफ्ज़ों में जवाब देते उसने अपनी आंखों में आई नमी को परे ढकेला। खाना खाया उसने? धोखा खाने के बाद भला खाना खाने की गुंजाइश हो सकती है? हानम आर्यान से बदगुमान हो गई थी और यही बात तो आर्यान की रूह को झंझोड़ चुकी थी। हालत कैसी है उसकी? कर्नल अंकल ने नज़रें उसके चेहरे पर ही मरकूज रखी, जहाँ एक गम जा रहा था और दूसरा आ रहा था। खून के आंसू रो रही थी। भाग तो नहीं जाएगी? मेरी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, भाग के भी कहाँ जाएगी? फिक्र ना करें, मेरी हकीकत ने उससे बची कुची सांसें भी खींच ली है, वो कहीं नहीं जाएगी। आर्यन के लहजे का दर्द वो साफ महसूस कर सकते थे। और तुम कैसे हो? उनके पूछने पर आर्यन ने एक नज़र उन पर डाली। मैं भी जिंदा हूँ, सांसें चल रही है मेरी। अभी वो बोला ही जब बारान खानजादा फ्लैट में आते ही दौड़ता हुआ उसके करीब आता, झट से उसके गले लग गया। बारान को जैसे ही पता चला कि आर्यन कर्नल अंकल के फ्लैट में है, वो भी विला जाने की बजाय फ्लैट पर चला आया। वो जानता था आर्यन की हालत ठीक नहीं होगी। वो किसी को बताता बताता तो नहीं है, मगर बारान खानज़ादा बिना कहे ही उसकी हालत से वाकिफ़ हो जाता था। उसने तालिया को विला ना आने की खबर दे दी थी और ये भी कह दिया था कि हनम आर्यन के साथ है, कोई फिक्र ना करें। आर्यन तो ठीक तो है ना? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, बता तो ठीक है ना? आर्यन से अलग होते बारान ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा, जबकि आर्यन का अफसरदा चेहरा उसे घूरने पर मजबूर कर गया। बारान, मैं ठीक हूँ, तू फिक्र ना कर। आर्यन ने उसके हाथों पर दबाव डालते कहा, मगर वो आज मुस्कुराया नहीं था। उसकी मुस्कुराहट तो अब गायब हो गई, जिससे बारान ने बखूबी महसूस किया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। बारान की नज़रों से आर्यन की ये हालत मख्फी न रही। एक ही दिन में उसकी क्या हालत हो गई थी। अगर हानम को ही कुछ हो गया तो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था, वो आर्यन के लिए कुछ करना चाहता था। बारान कर्नल अंकल के साथ उनके कमरे में दाखिल हो गया। बाबा, आप आर्यन की हालत देख रहे थे? बाबा, वो कितना खामोश हो गया है। बाबा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है। बाबा, वो ऐसा तो नहीं था। बाबा, उसे क्या हो गया? अपने बाबा के हाथों को थामे वो आर्यन की हालत के लिए तड़प रही उठा। बारान बेटा, उसने गलत जगह दिल लगाया, वक्त लगेगा संभालने में, मगर वो जल्द ही संभल जाएगा। वो जानते थे आर्यन बहुत मजबूत है, वो अपनी हालत को संभाल लेगा। बाबा, क्या आप जानते नहीं हैं, आर्यन को कभी मोहब्बत नहीं हुई। बाबा, तो आप कैसे जानते हैं कि वो संभल जाएगा? बाबा, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। बारान गिड़गिड़ाने लगा। सिर्फ आर्यन के लिए बारान, वो बच्चा नहीं है, एक मोहब्बत ही तो है। मुझे यकीन है वो खुद को जल्दी रिकवर कर लेगा। बाबा, आप समझ नहीं रहे, मोहब्बत में बहुत अहमियत रखती है। बाबा, मुझे मेरा हंसता हुआ दोस्त वापस चाहिए। बारान, अब क्या चाहते हो तुम? कर्नल अंकल ने अपने बाजू अपनी पुश्त पर बांधे। बाबा, मैं सिर्फ आर्यन की खुशी चाहता हूँ। बाबा, वो हानम से मोहब्बत करता है। बाबा, हानम को बचा ले, कुछ ऐसा करे कि हानम को भी कुछ ना हो और आर्यन भी उसके साथ रहे। बारान भूल गया था ये सब इतना आसान नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो कर्नल अंकल आज उसके कहने पर पहले ही ये सब आर्यन पाशा के लिए कर चुके होते। बारान, तुम भी जानते हो ये नामुमकिन है। वो कोई मामूली चोर नहीं थी, वो एक प्रोफेशनल चोर है। उसकी ज़मानत करवाना मेरे इख्तियार में नहीं है। उसने लोगों का बहुत नुकसान किया है, उसकी सज़ा तो लाजिम है। अगर मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ कर भी लूँ तो सिर्फ फांसी देने से रोक सकता हूँ, जिसके बाद भी उसे उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। वो फिर भी आर्यन के लिए तकलीफ का बास ही बनेगी। बाबा, लेकिन कोई तो हल होगा। बाबा, आप जानते हैं नहीं है, मैंने महसूस की है उसकी हालत। अगर हानम को कुछ हुआ तो आर्यन जीते जी मर जाएगा और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। आर्यन पाशा मेरी धड़कन है बाबा, उसे कुछ हुआ तो बारान खानज़ादा खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। बारान की हालत भी ख़राब होने लगी। बारान, खुद को संभालो, अब कुछ नहीं हो सकता, किस्मत में यही होना लिखा था। तुम आर्यन के पास जाओ, उसको हौसला दो, बहुत मजबूत है, जल्द ही समझ जाएगा। कर्नल अंकल की बात वहीं पर अटकी हुई थी जब बारान उनके कमरे से बाहर निकलता आर्यन की जानिब बढ़ गया। दूसरी जानिब कमरे के उस पार हानम ने पूरी रात जाग के गुजारी थी। एक पल उसकी आंख न लगी। हर वक्त दिल में ये ख्याल आता रहा कि आर्यन ने उसके साथ धोखा किया। उसे हानम से मोहब्बत नहीं है, उसे सिर्फ अपने मकाम से मफाद है। हानम ने ना ही खाना खाया और ना ही दोबारा से कोई उस कमरे में दाखिल हुआ। रात से सुबह हो गई जब हानम दीवार के पास से उठती, पूरे कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। पूरा कमरा ही वीरान था, कोई विंडो भी नहीं थी। कमरे में एक सोफ़ा था और सामने एक तरफ साइड टेबल पड़ा था।
ہانم وہاں سے چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پاس آئی اور کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ ایک پینسل اور خالی صفحے کو پکڑے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ ہانم نے صفحے کو صحیح کیا اور پینسل پکڑ کر کچھ لکھنے لگی، مگر اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بہت ہمت جمع کرتے ہانم نے لکھنا شروع کیا۔ اس وقت ہانم کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ ایک طرف آریان سے دور ہونے کا دکھ تو دوسری طرف سانسیں چھن جانے کا۔ ہانم نے لکھنا شروع کیا تو اس کے آنسو بھی تیز تیز بہنے لگے۔ آریان پاشا، ہانم بہت محبت کرتی ہے آپ سے۔ میں چاہتی ہوں تم یہ خط تب پڑھو جب میں آپ کے پاس نہ ہوں، تو آپ کو بھی احساس ہو کہ ہانم غلط نہیں تھی، اس کا مقصد غلط نہیں تھا، وہ کوئی برا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ تو سب کی مدد کرتی تھی۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہانم چور نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک رحم دل انسان تھی۔ اس کی چوری کرنے کے پیچھے برا مقصد نہیں تھا۔ بہت افسوس ہے مجھے خود پر کہ میں نے آپ سے دل کیوں لگایا، جبکہ جانتی بھی تھی کہ جس سے ہانم دل لگا لے گی تو وہی شخص ہانم سے اس کی سانسیں کھینچ لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے ماما بابا بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے، میں نے انہیں اتنا چاہا مگر وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ ان کے بعد میں نے آپ سے پہلی دفعہ دل لگایا، مگر میں جانتی ہوں ضروری نہیں ہر کسی کو محبت کے بدلے محبت ملے، کچھ لوگوں کو محبت کے بدلے غم ملتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ کو خود بہت پچھتاوا ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں میری محبت آپ کا مسئلہ نہیں، مگر ایک انسان ہونے کے ناطے آپ مجھ پر ایک دفعہ بھروسہ تو کرتے۔ آپ جاننا چاہتے تھے نا کہ ہانم چوریاں کیوں کرتی ہے، تو پھر سن لے، ہانم یتیم بچوں کے لیے چوریاں کرتی ہے، غریب لوگوں کے لیے ہانم چور بنی، ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، پھر ان کی ہانم مدد کرتی ہے۔ مجھے چور اس ظالم دنیا نے بنایا جو یتیموں کا حق مار لیتے ہیں، جو یتیم بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، جو ان کو اپنا تن دھن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں دے سکتے، جن کو صرف اپنے بچوں کی ہی فکر ہے، وہ امیر لوگ جو صرف نام کے ہی امیر ہیں، وہ یتیم بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے، پھر ان امیروں کو ہانم اپنے طریقے سے لوٹتی تھی۔ میرا طریقہ ضرور غلط تھا، مگر میری نیت غلط نہیں تھی، میں صرف ان بچوں کی بھلائی چاہتی تھی۔ پورے پاکستان کے یتیم بچوں کا خرچہ میں اٹھاتی ہوں، میں ان کے درد کو جانتی ہوں، کیونکہ میں اس درد سے اچھی طرح واقف ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی، مجھے یاد مت کیجیے گا، بھول جائیے گا۔ آرین پاشا کی محبت کی قیدی ہانم پاشا۔ ہانم کے آخری لفظ دل چیرنے کے لیے استعمال کیے، وہ آخری دم تک آریان کے نام سے منسلک رہنا چاہتی تھی۔ اس دوران اس کے گرتے آنسو صفحے میں جذب ہوتے اپنا دکھ چھوڑ گئے۔ ایک بار اس پیپر کو پڑھتے ہی ہانم نے اسے فولڈ کرتے سائڈ ٹیبل کے واز کے نیچے تھوڑا سا رکھ دیا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھی ہی تھی جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور باران خان زادہ اندر داخل ہوا۔ باران نے ہانم کی طرف دیکھا اور ہانم نے باران کی طرف، ایک ساتھ دونوں کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہانم کی پہلے سے ہی بہنے کو تیار تھی، سو موقع ملتے ہی برس پڑی۔ باران چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ہانم کی ٹوٹی بکھری حالت وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ہانم، بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ باران سے ہانم کی جانب دیکھنا مشکل ہو گیا، اس کو ایسی حالت میں اس نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ ہانم چل کر باران کے پاس آتی ہی ایک آخری بار اس کے سینے سے لگتی زور زور سے رونے لگی۔ ہانم باران کے ساتھ لگی تو باران کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ باران، تالیہ اور نورے کا خیال رکھنا، دونوں کی ذمہ داری اب تم پر ہے، باران کا خیال رکھنا۔ ہانم پھٹ پھٹ کر رو دی تو باران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ہانم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ میں نہیں جانتی آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن میرا ابھی سے دم گھٹ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں زیادہ جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ تڑپتے لہجے میں اس سے الگ ہو کر بولتی وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ انکل بلا رہے ہیں نا، چلے پھر۔ ہانم نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور آگے کی جانب بڑھ گئی تو باران بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر سے جتنی مضبوط دکھائی دیتی تھی، اندر سے اس کی ہمت اتنی ہی جواب دے گئی تھی۔ ہولے ہولے قدموں سے چلتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں آریان اور کرنل انکل کھڑے شاید کوئی بات کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں خاموش ہوئے۔ ہانم، تمہیں ہمارے ساتھ عدالت چلنا ہوگا۔ کرنل انکل نے اس کی طرف دیکھا جو ہانم تو لگ ہی نہیں رہی تھی، اتنا غرور ٹپکتا تھا اس کے چہرے سے۔
وہ سب کہاں چلا گیا؟ ایک ہی رات میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ جبکہ خانم نے پہلی نظر ہی آریان پر ڈالی، جو نظر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خانم کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھے، اس لیے اس نے عدالت جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں تیار ہوں انکل۔ خانم کا لہجہ بے لچک تھا، نظر آریان پر ہی تھی، جس نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا قیامت خیز منظر تھا! چلو پھر میرے ساتھ۔ کرنل انکل کا انداز پروفیشنل ہی تھا۔ وہ باران کو کہہ چکے تھے پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ خانم کی تپش بھری نظریں خود پر محسوس کرتے آریان نے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس سے گزر جائے اور آریان پاشا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے۔ انکل باہر کی جانب بڑھ گئے اور خانم آریان کی جانب بڑھی، چہرے پر طاہرانہ مسکراہٹ لاتی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آریان نے ابھی بھی نظر جھکائی رکھی تھی۔ ناراض ہونا تو میرا بنتا ہے، آپ کیوں نخرے دکھا رہے ہیں؟ خانم نے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، جن میں ہلکا سا پانی ہونے کی وجہ سے چمک پیدا ہوئی۔ خانم اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے محبت نہ سہی، تھوڑا سا لگاؤ تو ہوگا ہی۔ آریان ابھی بھی کچھ نہ بولا۔ دل چاہ رہا تھا اسے خود میں دبوچ لے، پھر کبھی نہ چھوڑے، مگر یہ سب آریان پاشا کے اختیار میں نہیں تھا۔ دل لگا کر اس نے غلطی نہیں، گناہ کیا تھا، جس کی سزا بھی وہی بھگت رہا تھا۔ ایک آخری بار گلے نہیں لگائیں گے مجھے؟ خانم نے اتنے پیار سے کہا کہ آریان کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ بول رہی تھی، ایک آخری بار۔ آریان کی آنکھوں میں پھول پانی جمع ہو گیا، بس بہنے کو تیار تھا، اس کا خود پر اختیار نہیں تھا۔ لگا لینا ایک آخری بار گلے۔ اس بار خانم کا لہجہ ملتجی تھا۔ وہ تو چاہتی تھی اسے موت بھی آریان کی باہوں میں آئے، مگر اب جو قسمت کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ اس کے بولتے ہی فوراً سے آریان کا ضبط ٹوٹا اور اگلے ہی لمحے آریان نے جھٹ سے اس کی جانب لپکتے اسے اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ عجیب کھیل تھا قسمت کا، ملنا بھی تھا اور بچھڑنا بھی تھا۔ آریان کے گلے لگتے ہی خانم کو ایک سکون سا ملا، اس کے پورے جسم میں ایک ساتھ سرائیت دوڑی، جبکہ آریان کے آنسوؤں کو اسی وقت رہائی ملی اور وہ تیزی سے خانم کی گردن پر بہنے لگے۔ اس نے خانم کی گردن میں منہ دے رکھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے خانم کی کمر میں حائل تھے۔ آریان پگھل گیا تھا، آریان کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اس کا بنایا خلیہ ختم ہو چکا تھا۔ آریان نے اتنی زور سے اسے خود میں دبوچا کہ خانم کی پسلیاں اس کی پسلیوں میں دھنسنے لگیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے خانم نے اس کی پشت پر اپنے نرم ہاتھ رکھے۔ ان دونوں کی رگوں میں خون کی جگہ سکون دوڑنے لگا، ایک دوسرے کے جسم کی گرمائش وہ اچھی طرح محسوس کرنے لگے۔ خانم محسوس کر سکتی تھی آریان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کے آنسو خانم کی گردن میں گرنے لگے۔ آریان خود پر کنٹرول کرنے لگا، مگر بے حد مشکل تھا۔ آریان کا دل چاہا وقت یہیں پر تھم جائے، آریان کا دل چاہا وہ اپنے نام کے آگے سے میجر کا عہدہ ختم کر دے، وہ آج ساری زنجیریں توڑ دے جو اسے خانم کے قریب آنے سے روکتی ہے۔ خانم سے لپکے ہی اس نے دعا کی، کاش کچھ ایسا ہو جائے، اس کی خانم اس سے دور نہ جائے، وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ اسے روکتا بھی کیسے؟ وہ آرمی تھا، وہ اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ آج آریان پاشا اپنی محبت کو قربان کر رہا تھا، صرف اپنے وطن کے لیے۔ وہ ایک وفادار سپاہی تھا، مگر خانم کے معاملے میں اس کی ہمت جواب دے گئی، خانم کے بدن سے آتی خوشبو سے معطر کرنے لگی۔ وہ مزید اس کے سحر میں نہیں کھو سکتا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے اپنے آنسو کو اندر ڈھکیلتے وہ جھپاک سے خانم سے دور ہوا، جبکہ اس کی آنکھوں سے نمی ختم ہو گئی، ایک دم ہی اس کی آنکھیں سرد ہو گئی۔ خانم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو اس قدر سرد ہو گئی تھی کہ جسے برف میں لگی ہو۔ آریان نے اپنی نظریں اٹھا کر خانم کے چہرے کی جانب دیکھا، ایک بھرپور نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور وقت ایک پل کے لیے تھم گیا، دونوں ہی ایک دوسرے کی نظروں میں کھو گئے۔ لو لگا لیا گلے، تمہیں خوش اب؟ آریان کا لہجہ بھی سرد تھا، جیسے احسان کیا ہو، مگر وہ اپنے احساسات پھر سے چھپا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آریان نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے شروع کر دیے، جبکہ خانم اسے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آریان پیچھے کی جانب قدم لیتا، اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو خانم کی سانسیں اکھڑنے لگی، اس کا دل بند ہونے لگا، اس کی دھڑکن سلو ہو گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ بچھڑنے کا لمحہ کس قدر دردناک ہوتا ہے، یہ اس وقت خانم کو اچھے سے محسوس ہوا۔ جلد ہی آریان اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب باران ہال میں داخل ہوا، اس نے دیکھا خانم کے آنسوؤں میں روانگی ہی آتی چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے کانپتے وجود کے ساتھ پیچھے کی جانب قدم لیتی، زمین بوس ہوتی، بیک وقت باران نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ خانم تم ٹھیک ہو نا؟ باران نے فکر سے اسے دیکھا، جس کی حالت آریان سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔
جی میں ٹھیک ہوں، خود کو حوصلہ دیتی وہ ٹھیک سے کھڑی ہوئی۔ پانی دوں تمہیں؟ باران کو آج بے حد ترس آیا حانم پر۔ نہیں باران، بس میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، پلیز تالیہ اور نورے کا خیال رکھنا، وہ دونوں ہی ناسمجھ ہے۔ تالیہ بہت مضبوط نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی دکھائی دیتی ہے۔ حانم نے ایک بار پھر اسے باور کروانا ضروری سمجھا۔ حانم تم فکر نہ کرو، باران نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، لیکن آریان کا رویہ دیکھ کر اس کی جینے کی امید بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا یا پھر اس کی نیت غلط تھی، بلکہ وہ اب جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جس زندگی میں آریان کا ساتھ ہی نہ ہو، اس زندگی کو حانم جی کر کیا کرے گی؟ ورنہ وہ یا تو یہاں سے بھاگ جاتی یا پھر کوئی نہ کوئی اس کے حق میں گواہی دے کر اسے بچا لیتا، مگر حانم کو اب جینے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ حانم کو اپنے ارد گرد گانے کی دو لائنز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی جو اس کی حالت کو ظاہر کر رہی تھی۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کر چھوڑا ہے کسی نے۔ حانم فقط خود پر طنزیہ مسکراتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں کرنل انکل اس کے انتظار میں تھے۔ باران آریان کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آریان کے بار بار کہنے کی وجہ سے وہ آج حانم کے ساتھ عدالت میں جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایک بار آریان کی حالت دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آریان ڈائریکٹ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں حانم کو قید کیا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اسی وقت ہواؤں کے ساتھ آتی حانم کی میٹھی بدن کی خوشبو اس کی ناک کی نتنوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں بند کرتے حانم کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے آریان نے ایک لمبا سانس اس خوشبو بھری ہوا میں کھینچتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا لیے۔ حانم کی موجودگی اس کمرے میں محسوس کرتے وہ اس کے بچھڑ جانے کے درد نے آریان کے دل کو دھڑکانا بند کر دیا۔ اس کے جسم سے جان نکلتی گئی جب وہ یہاں وہاں ٹہلنے لگا تاکہ اپنی سانسوں کے نظام کو صحیح کر سکے، مگر نہیں، اس کا سانس تو جیسے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ آریان نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا جو پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے سہلایا جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود لیٹر پر پڑی۔ ناسمجھی سے اس لیٹر کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھتا اسے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ صفحہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کس نے رکھا ہوگا؟ آریان سوچتے ہی کھولنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی باران کمرے میں داخل ہوتا اسے مخاطب کر گیا۔ آریان تو ٹھیک ہے؟ باران نے اندر آتے ہی پہلا سوال یہ کیا تو آریان اس لیٹر سے دھیان ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں باران، تو فکر نہ کر۔ آریان پھیکا مسکرایا، صرف باران کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ اس نے وہ لیٹر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ آریان پھر تو چلنا ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے حانم کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، مجھے یقین ہے وہ بری نہیں ہے۔ باران کو نہ جانے کیوں حانم کی نیت صاف لگتی تھی، اگر وہ اتنی ہی لالچی ہوتی تو انہیں کیوں نہ خبر ہوتی۔ نہیں باران، میں نہیں آ سکوں گا، مجھے کام ہے۔ نظر چراتے آریان نے بہانہ بنایا، جبکہ وہ تو حانم کو خود سے بچھڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آریان تو چلتا تو حانم کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوتا۔ باران نے ایک بار پھر کوشش کی، مگر پھر سے وہی سرد لہجے میں جواب آیا، حوصلہ ہی تو نہیں دینا چاہتا میں اسے، پہلے ہی میری وجہ سے بہت نا امید اور بزن ہو گئی ہے، میں اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور حوصلہ بھی کس بنیاد پر دوں اسے جب میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، اس کے حق میں نہیں بول سکتا، اس لیے میرا جانا یا نہ جانا اتنا معنی نہیں رکھتا۔ بولتے ہوئے آریان نے زور سے اپنی مٹھیوں کو دبوچا ہوا تھا کہیں وہ باران کے سامنے اپنی محبت نہ عیاں کر دے، اس لیے وہ وہاں سے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ آریان اب 5 منٹ سے زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کے ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کا اختیار ختم ہو جانا تھا۔ یہ تو بتا دے جا کہاں رہا ہے؟ آریان دروازے کی جانب بڑھ گیا جب باران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ فی الحال تو سمندر کنارے جا رہا ہوں، سنجیدہ سا جواب دیتے وہ اسی وقت وہاں سے نکلتا بیک سائڈ کی راستہ چنتا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مین گیٹ سے نہیں گیا تھا، وہ جانتا تھا آریان پاشا کا خود پر ضبط اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف باران، کرنل انکل اور حانم بھی گاڑی میں بیٹھ کر کورٹ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ تقریباً 22 ہی منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد وہ لوگ کورٹ آفس پہنچ گئے تھے، مگر وہاں تو ہر طرف میڈیا ہی میڈیا کھڑی تھی۔ آج صبح ہی پورے پاکستان میں خبر پھیل گئی کہ کرائم لیڈی پکڑی گئی ہے، اس لیے ساری میڈیا ہی کورٹ میں جمع ہو گئی۔ کرنل انکل جانتے تھے وہ میڈیا کو جتنا بھی کنٹرول کر لے مگر یہ خبر ہی ہر طرف آگ کی طرح پھیل کر ہی رہے گی۔ دوسری جانب زیام شاہ یہ خبر سنتے ہی بار بار باران کو کال کرنے لگا، مگر باران کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نورے اور تالیہ نے تو رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ نورے اور تالیہ چپ کر جاؤ، حانم کو کچھ نہیں ہوگا،
ممانی جان نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ پاشا صاحب اور مامو جان گھر نہیں تھے۔ ویلا کے سب افراد اس وقت ہال میں موجود تھے۔ عروضہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ ممانی جان کیسے چپ ہو جاؤں؟ ممانی جان بری نہیں ہے، ہانم بہت اچھی ہے۔ ممانی جان تو یتیم بچوں کے مستقبل کے لیے چوریاں کرتی تھی، پھر بہران کے ڈیڈ اسے کورٹ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ نورے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ یہ نیوز دیکھ کر لائیو ٹی وی پر تازی خبر دکھائی جا رہی تھی۔ تمام نیوز چینل پر اس وقت کرائم لیڈی کے پیچھے چھپا ہانم کا چہرہ دکھانے لگے، مگر جو سچ تھا وہ بہت کم لوگ جانتے تھے۔ مگر زیام ان سے تھوڑا دور کھڑا بہران کو بار بار کال کر رہا تھا، اس لیے اس نے نورے کی بات نہ سنی۔ جی ممانی جان، ہانم بری نہیں ہے، پھر اسے سزا کیوں ملے؟ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اس بار تالیہ بولی، جبکہ ان دونوں کی ہچکیاں صاف فضا میں گونجنے لگی۔ آریان کی ماما نے تالیہ کو خود میں دبوچتے حوصلہ دیا۔ تالیہ بیٹا، ہانم کو کچھ نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں بری نہیں ہے، تم چپ کر جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آریان کی ماما اور ممانی جان کے آنسو بھی بے اختیار ہو گئے۔ جب ڈھیر ساری کالز کے بعد بھی بہران نے کال نہ اٹھائی تو زیام ان کی جانب بڑھا۔ ماما، بہران کال نہیں اٹھا رہا، میں نے بہت کالز کی۔ زیام کا لہجہ بھی فکر مندی والا تھا۔ ہانم جیسی بھی تھی، مگر اتنے سے وقت میں وہ سب کی فیورٹ ہو گئی تھی۔ زیام کچھ کرے، ہانم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زیام، وہ بری نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے۔ زیام، مجھے ہانم کے پاس جانا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلے۔ نورے جھٹ سے زیام کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو زیام نے نورے کو تڑپتے دیکھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ نورے، وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی زیام بولا ہی جب آریان کی ماما بول پڑی، زیام بیٹا گاڑی نکالو، ہمارا وہاں جانا بہت ضروری ہے، میں اپنی بہو کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا بھی کلیجہ چیرنے لگا۔ وہ سچ جانتی تھی، پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی؟ مگر آنٹی، اس سے پہلے زیام احتجاج کرتا، زیام کی ماما بول اٹھی، زیام گاڑی نکالو جلدی، ہمیں اپنی بچی کے پاس جانا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو زیام سر کو خم کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نورے، تالیہ اور عروضہ ایک ساتھ باہر بڑھی اور ممانی جان اشی کو پکڑے باہر کی جانب بڑھی، جبکہ آریان کی ماما نے خود پر اچھے سے چادر اوڑھی۔ وہ سب ہی گاڑی میں بیٹھتے کورٹ آفس کی جانب بڑھ گئے۔ پورے راستے ایک وقت کے لیے بھی نورے اور تالیہ کے رونے میں کمی نہ آئی۔ کورٹ کے باہر کرنل انکل، ہانم اور بہران گاڑی سے ایک ساتھ باہر نکلے۔ بہران سیکریٹ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے چہرے پر ماسک لگا کر باہر آیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، باہر گاڑی کھڑی تیار میڈیا نے اپنے کیمروں کا رخ ان کی جانب کر لیا۔ سب لوگ کرائم لیڈی کا چہرہ بخوبی دیکھنے لگے۔ تو آپ کرائم لیڈی ہے جس نے دنیا میں اتنی تباہی مچائی ہوئی تھی؟ ایک نیوز اینکر نے بولتے ہی مائک کا رخ اس کی جانب کیا، لیکن ہانم نے بولنا تو دور، نظریں تک نہ اٹھائی۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ چوریاں کیوں کرتی تھی، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیا آپ بھی ایک لگژری زندگی گزارنے کی وجہ سے چوریاں کرتی تھی، یا پھر کچھ اور ہی منصوبے تھے آپ کے؟ لوگوں نے ہانم پر سوالات کی بوچھار ہی کر دی، جب بہران ان سب کو پیچھے کرتا اور خاموش کرواتا۔ ہانم کو اس کمرے میں لے گیا جہاں بیٹھے سب لوگ اس کے اور جج کے ہی انتظار میں تھے۔ اتنی ساری فوج کے ہونے کے باوجود بھی میڈیا قابو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہران نے ہانم کو وہاں پر بٹھایا اور خود کرنل انکل کے پاس آ گیا۔ بابا، ابھی بھی وقت ہے، بچا لے ہانم کو۔ بہران کا لہجہ بھیک مانگنے والا تھا، مگر کرنل انکل کی بھی مجبوری تھی، وہ ملک کے محافظ تھے، کیسے کسی کو دگا دے سکتے تھے؟ انہوں نے بہران کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب جج صاحب کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ وقت ہو گیا تھا اس کی پیشی کا، جج صاحب آئے تو سبھی ایک ساتھ ادب کے طور پر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹھنے پر سب بیٹھے۔ جب کرنل انکل چلتے ہوئے ہانم کے پاس آئے، بیٹا مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہماری وردی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم وطن سے بے وفائی کریں۔ انہوں نے پیار سے ہانم کے سر پر ہاتھ رکھتے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، بیٹا اگر کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں یہ عدالت رکوا دوں گا۔ اگر تم چوریاں کسی مقصد کے لیے کرتی تھی تو بھی تم مجھے بتا سکتی ہو۔ کرنل انکل نے آخر اپنے ذہن میں گھومتا سوال پوچھ ہی لیا، جس پر خاموش ہانم نے صرف نفی میں سر ہلایا، پھر ساتھ ہی وہ USB پکڑے جج صاحب کے پاس آتے ان کے لیپ ٹاپ کے پاس رکھ گئے۔ جج صاحب نے گلا کھنکارتے سب کو متوجہ کیا تو پورے ہال میں ایک دم سے خاموشی ہوئی۔ جج صاحب نے اس ڈیوائس کو کنیکٹ کرتے وہ فوٹیج دیکھی جس میں ہانم بینک میں چوری کر رہی تھی، پھر ساتھ اگلی ویڈیو بھی تھی جب اس رنگ کے ذریعے اس کا چہرہ ظاہر ہوا۔ یہ دیکھتے ہی جج صاحب نے اپنی اینک کے اوپر سے ہی ایک نظر خاموش بیٹھی ہانم پر ڈالی۔ عدالت مس ہانم پاشا کو کٹہرے میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ جج صاحب کے بولتے ہی ہانم دھڑکتے دل کو قابو میں کرتی چلتی ہوئی کٹہرے میں آ کھڑی ہوئی۔ ہانم کانپنے لگی، سب نے
محسوس کیا وہ آریان کو سوچتے تڑپنے لگی۔ مس خانم پاشا، آپ نے کوئی وکیل نہیں ہائر کیا؟ جج صاحب نے فارمل لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے وہ نفی میں سر ہلاتی ایک دم سے دروازہ کھلا اور آنے والے نے سب کو چونکا دیا۔ میں ہوں خانم پاشا کا وکیل، میں لڑوں گا اس کا مقدمہ۔ پاشا صاحب اپنی اونچی آواز میں بولتے باران اور کرنل انکل کو حیران کر گئے، جبکہ خانم کے مرجھائے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی شاید پاشا صاحب ضرور آئیں گے، اس کے بابا اسے بچانے ضرور آئیں گے، پھر چاہے جج کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسے منظور ہوگا۔ ویسے اسے امید تو نہیں تھی اپنے حق میں مقدمے کی۔ جبکہ ہاتھ میں کچھ فائلز اور ڈیوائس پکڑے پاشا صاحب جج صاحب کے پاس پہنچے اور ہاتھ میں پکڑی ڈیوائس ان کی جانب بڑھا دی۔ مائی آنر، میری کلائنٹ بے قصور ہے، یہ چور ہے، میں مانتا ہوں، مگر ان کی چوری کے پیچھے کوئی غلط مقصد نہیں تھا، ان کی نیت اور مقصد دونوں ہی صاف تھے۔ پاشا صاحب بلند آواز میں بولے اور جج صاحب کو وہ ویڈیو دیکھنے کا کہا۔ میری کلائنٹ بے گناہ ہے، اس کا پہلا ثبوت میں نے آپ کو پیش کیا، ایک بار آپ یہ دیکھ لیں۔ پاشا صاحب کی بات تحمل سے سنتے جج صاحب نے پاشا صاحب کی بھی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھا، جس میں خانم یتیم بچوں کے لیے پیسے دے رہی تھی۔ جج صاحب ویڈیو دیکھنے لگے۔ جب پاشا صاحب خانم کے پاس آئے، بابا یہ سب یقین نہیں کریں گے، یہ پھر بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، میں چور ہوں، صرف اس بات پر نظر ثانی کریں گے، میرا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا یہ اسے نہیں دیکھیں گے۔ خانم کا لہجہ دھیما تھا، اس نے پاشا صاحب کو بہت پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ پکڑی بھی گئی تو صرف پاشا صاحب ہی اسے بچا سکیں گے، اس لیے اس نے پوری بات سننے کے بعد پاشا صاحب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے چوریاں چھوڑنے کو کہا۔ وہ خانم کو کہتے تھے وہ چوریاں کرنا چھوڑ دے، وہ خود ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں گے، اور ان کی بات سنتے ہی خانم نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بری طرح پکڑی گئی۔ آپ کا یہ ثبوت کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ جج صاحب نے ویڈیو کو دیکھتے پاشا صاحب کی جانب دیکھتے پوچھا۔ جب زیام، نورے اور تالیہ ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، باقی سب باہر ہی تھے۔ نورے اور تالیہ تو دوڑتی ہوئی خانم کے جانب بڑھنے لگی۔ جب زیام نے بمشکل انہیں روکا اور انہیں دیکھتے باران بھی اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ مائی آنر، میری کلائنٹ بے گناہ ہے، یہ چور صرف اس لیے بنی کیونکہ یہ یتیم بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کے لیے اور لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے مگر کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، جس کی بنا پر اس ظالم معاشرے نے انہیں ایک پروفیشنل چور بنا دیا۔ اور میری کلائنٹ کسی کا حق نہیں مارتی تھی، بلکہ وہ اس چیز کو چوری کرتی تھی جو یا تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھی یا پھر وہ حکومت کی ملکیت ہوتی۔ پاشا صاحب نے اپنی بات مکمل کرتے ایک فائل ان کی جانب بڑھائی جس میں ساری ڈیٹیلز تھی کہ خانم نے ایک ایک بچے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ خانم کی ان ڈیٹیلز کو جاننے کے بعد جج صاحب آخر کیا فیصلہ کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو بھی بہت مزیدار اور کافی بڑا بھی ہو گیا ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ میں آپ کو آگے کی کہانی اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ضرور بتائیں کہ آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور کتنے بے چین ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر اب خانم کو کون سی سزا ملنے والی ہے۔ تو چلے جانتے ہیں ہم مل کر اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔